بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ سورہ اعراف کی ہم آیت نمبر 68 سے ترجمے اور مختصر وضاحت کا آغاز کریں گے۔ یہاں پر حضرت ہود کا ذکر جاری ہے گزشتہ آیات سے۔ پہلے حضرت نوح کے ذکر سے آغاز کیا اور اس کے بعد حضرت ہود کا ذکر جاری ہے۔ حضرت ہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتا ہے کہ ہم نے ہود کی طرف ان کے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم بچتے نہیں، تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تو ان کی قوم کے سردار کہنے لگے، جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، کہ ہم تجھے حماقت میں دیکھتے ہیں اور ہمارا گمان ہے کہ تو یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، تو جھوٹا ہے۔ حضرت ہود نے جواب میں فرمایا کہ اے میری قوم، میں حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، میں احمق اور کم عقل نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یہاں تک ہم نے 67 نمبر آیت تک کل پڑھا تھا۔ آیت نمبر 68 سے انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ أبلغكم رسالات ربی وأنا لكم ناصح امین۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ناصح اور امین ہوں، نصیحت کرنے والا اور امانت دار۔ اس نصیحت میں میں کوئی خیانت نہیں کرتا۔ ابلغکم تبلیغ سے ہے، تبلیغ کرنا یعنی پہنچا دینا۔ کیا چیز پہنچاتا ہوں؟ رسالات ربی، پیغامات میرے رب کے، اور میں تمہارا ناصح۔ ناصح عربی زبان میں نصیحت یعنی خیر خواہی۔ آپ جب کسی کو نصیحت کوئی جملہ بولتے ہیں اس کی بھلائی چاہتے ہوئے تو اس کی خیر خواہی کرتے ہیں، اس کو عربی زبان میں نصیحت کہا جاتا ہے۔ اور نصیحت ناصح بھی کون سا ہوں؟ یہ ساری انبیاء کی صفات ہیں اور امانت دار ہوں۔ اور یہ جتنی انبیاء کی صفات بتائی گئی ہیں، ویسے تو ہر انسان کو ہی ان صفات کی طرف توجہ، یہ ساری کمال، انسانیت کے کمال کی صفات ہیں، بہترین بلند صفات ہیں۔ لوگوں کا خیر خواہ ہونا، لوگوں کی برائی نہ چاہنا، لوگوں کے لیے امین ہونا، امانت دار ہونا، کسی کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ اور یہ بھی جان لیں کہ جو اس دنیا میں ان صفات میں سب سے اونچے درجات پر فائز تھے، ان کو جو دوسرا طبقہ تھا، مخالف طبقہ، وہ کبھی احمق کہتا تھا اور کبھی دیوانہ کہتا تھا، کبھی جھوٹا کہتا تھا، کبھی مختلف گمراہی کی نسبتوں سے یاد کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 69 میں حضرت ہود ہی کی بات جاری ہے۔ وہ اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ خود تم ہی میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اس بات پر تم تعجب کر رہے ہو، اس بات کو تم قبول نہیں کر رہے کہ تمہاری قوم کا ہی ایک فرد، تمہاری برادری کا، تمہارے قبیلے کا ایک فرد، اس کی طرف اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے، وحی آئی ہے، تاکہ وہ کیا کرے؟ تم تک پہنچائے۔ اور تم بہانے بنا رہے ہو کہ نبی
جو ہے وہ یعنی اللہ نے اگر ہدایت کرنی تھی تو پھر تمہیں کیوں بنایا، ان بشر نہیں ہو سکتا، فلان نہیں ہو سکتا، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ مشترکہ اعتراض ہے انبیاء کے مخالفین کا کہ بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے۔ جیسے بعض جگہوں پر قرآن نے بتایا، کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا، تو ہماری طرح کا انسان ہے، تمہارے میں اللہ نے کیا خوبی دیکھی ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو بنانا ہی تھا تو وہ کسی مالدار کو، کسی سیٹھ کو، کسی صاحب جائیداد کو، اس کو بناتا۔ وہاں تو کوئی تمہیں لفٹ ہی نہیں کراتا تم۔ اور یہ جو تمہارے پر ایمان لائے، یہ بھی ہمارے معاشرے کا بالکل جو گھٹیا طبقہ ہے، بے وقوف لوگ ہیں جن کی بات ہی کوئی نہیں سنتا، جن کی رائے کی حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ تمہارے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ہمیں ساری باتیں ہم نے اینالائز کی ہیں، تم لوگ فارغ ہو، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، تم نے جھوٹ بولا، یہ تمہارے پیچھے لگ۔ یہ جو بڑا صاحب اقتدار اور مالدار طبقہ، آپ دیکھیں مختلف انبیاء کے ذکر میں انبیاء کا میسج بالکل ایک جیسا ہے، اور لوگوں کا ریئیکشن، مجرموں کا، گندے لوگوں کا، صاحبان اقتدار کا، وہ بھی ایک جیسے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور یاد کرو جب اس نے یعنی اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، یعنی قوم نوح ہلاک ہوئی، پھر اللہ نے زمین پر تمہیں آباد کیا۔ اب یہ ان کا علاقہ ایک نہیں ہے، توجہ فرمائے، حضرت نوح کی قوم جو ہے وہ موجودہ جو عراق ہے ادھر آباد تھی، اور جبکہ یہ جو حضرت ہود کی قوم ہے یہ ادھر یمن والی سائڈ پہ جنوب میں آباد۔ زمین پر تمہیں جانشین بنا، یعنی پہلے ان کا عروج تھا، پھر اللہ نے تمہیں عروج عطا کیا اور تم اب بڑے طاقتور ہو۔ تو یہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور خلقت کے اعتبار سے تمہیں وسعت دی، زیادہ کیا۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک تو جو بالکل واضح بات ہے اس کے معنی میں وہ یہ کہ یہ جسمانی اعتبار سے بھی بہت طاقتور تھے، یعنی قوی اندام تھے، جسمانی مضبوطی ان کی زیادہ تھی، طاقت زیادہ تھی۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یعنی یاد رکھو، بھولو نہیں۔ جب خدا کی نعمت کو یاد رکھو کہ یہ سب اللہ نے کیا ہے تو پھر خدا کی نافرمانی بھی تم نہیں کرو گے، نافرمان بھی نہیں بنو گے، اور اللہ کی نعمت کو یاد رکھو گے تو اللہ کے اطاعت گزار رہو گے، ورنہ سرکش ہو جاؤ گے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، یاد کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی کی طرف جا سکو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔